میں نام ذاکر ہے، یہ زبان میں لکنت تھی. اینیمی ایک دشمن ہمیشہ رہیں گا. قرآن کی آیت ہے. ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے. امید ہے کہ انشاءاللہ یہ پاکستان کا دورہ مفید ہوگا میرے لیے خصوصاً. السلام علیکم ناظرین کرام، مولانا فضل الرحمان کی ڈاکٹر ذاکر نائک کے ساتھ انتہائی اہم ملاقات. آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں. چند ہفتے پہلے ان سے الحمدللہ، اور میں جانتا ہوں کہ جو بڑے عالم دین پاکستان تھے ان میں سے ایک مولانا فضل الرحمان ہے ماشاءاللہ، اور ان سے ملاقات کی کافی تمنا تھی. اسی لیے میں نے کہا مستثنا سے کہ اگر میں کوئی ریلیجس شخص سے ملوں گا تو پہلے ان سے ملوں گا پاکستان میں. اور کچھ لوگ ملنے آئے تھے کل، میں انہیں پہلے ان سے ملوں گا باقی ملوں گا، تو ترتیب ہونا چاہیے. الحمدللہ جو ان کی خدمات ہے اللہ تعالیٰ ان شاء اللہ قبول فرمائے. جیسے کہ جانتے ہوں کہ میرا جو میری اسپیشلٹی ہے وہ ہے کمپیریٹیو ریلیجن، تقابلی ادیان. اور سیکنڈ ہے کہ جو لوگ اسلام کے خلاف یا اسلام کے خلاف جو تحریک ہے یا لکھتے ہیں یا تنقید کرتے ہیں تو میری اسپیشلٹی ہے کہ اس تنقید کا جواب دے. تو میں ایک الگ فیلڈ سے ہوں، اور یہ دعوتی میدان میں متاثر ہوا شیخ احمد دیدہ سے. اور میری تمنا تھی اور میرے والدین کی تمنا بھی تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں، اور اس وقت میرے نزدیک سب سے بہترین جو پیشہ ہے وہ ڈاکٹر کا ہے جو انسانیت کی خدمت کر سکتا. جب میں شیخ احمد دیدہ صاحب سے ملا، ان سے متاثر ہوا، پھر قرآن کا ترجمہ قرآن کو اور ترجمے سے پڑھنے لگا، تو پتہ چلا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر 41 آیت نمبر 33 میں ومن احسن قولا ممن دعا الی اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. کون شخص بہتر ہے جو لوگوں کو بلاتا ہے، جو اللہ کی دعوت دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مسلمان ہوں. اس سے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک قرآن مجید میں سب سے بہترین پروفیشن پیشہ ہے وہ دائی کا ہے. تو جب مجھے ایک اچھا پیشہ ملا جو ڈاکٹر سے بھی اچھا ہے، تو میں تبدیل ہوا ڈاکٹر آف اے باڈی ٹو ڈاکٹر آف اے سول. ایک طبیب سے جو بدن کا ڈاکٹر ہے، طبیب ہے، میں کنورٹ ہوا روح کے طبیب کے ساتھ. علم الابدان سے علم الادیان. الحمدللہ. اور جیسے کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ میرے زبان میں لکنت تھی، کہتے ہیں اسٹیمرنگ. اور جب بچپن میں کوئی مجھے پوچھتا تھا تمہارا نام کیا ہے، میں نام ذاکر ہے، یہ زبان میں لکنت تھی. اور ایک شخص اگر خواب میں سوچنا چاہتا ہے کچھ بھی سوچ سکتا ہے. خواب ہوتا ہے. تو خواب میں یہ سوچ سکتا تھا کہ میں بڑا ڈاکٹر بنوں گا، لیکن کبھی خواب میں یہ نہیں سوچ سکتا تھا کہ میں 25 لوگوں کے سامنے تقریر کروں گا، کیونکہ لکنت تھی زبان میں. اس کے بعد اللہ کی مدد آئی، شیخ دیدہ سے ملاقات ہوئی، اور موسیٰ علیہ السلام کی جو دعا ہے سورہ طٰہٰ کی سورہ نمبر 20 آیت نمبر 25 سے 28 میں جو شروع میں کہا، اور وہ دعا جو ہے رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اور اکثر علماء اس کی ذکر کرتے ہیں، لیکن میرے لیے اور لاگو ہوتا ہے اس لیے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی زبان میں لکنت تھی جو عام علماء کی زبان میں نہیں ہے. اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ صدر کو بڑا کرو، اور جو لوگوں کے بیچ میں جو درار ہے، جو بیریر ہے، اسے نکال دے. اور زبان کا بیریر بھی تو میرے ڈبل لاگو ہوتا ہے کیونکہ میرے زبان میں لکنت ہے. اور اللہ کی مدد سے میں تقریر کرنا شروع کیا، اور اللہ کی فضل سے اللہ نے محبت ڈالی. میں تو میں ناچیز ہوں، میں جانتا ہوں کہ میرے سے زیادہ کروڑوں لوگ جو علم رکھتے اسلام کا اس کے بارے میں، لیکن اللہ نے محبت ڈالی لوگوں کے دل میں میرے لیے. تو یہ ہاتھ من فضل ربک. اور پاکستان میں ذرا زیادہ محبت ڈال دی اللہ نے. تو اسی لیے پاکستانی سے لگا ہوا. اور ماشاء اللہ کئی پاکستان جب میں جاتا ہوں گلف کنٹری میں، چاہے سعودی عربیہ ہو یا دبئی ہو یا قطر ہو یا UK ہو یا امریکہ ہو، تو اکثر پاکستان میں سے ملاقات ہوتی ہے. تو میرے فون کے لسٹ میں پاکستانی کی تعداد سب سے زیادہ ہے نیشنلٹی میں. حالانکہ پاکستان میں آیا تو بہت پہلے آیا تھا 1991 میں، 33 سال بعد ابھی آیا. اور یہ پہلے بار انشاءاللہ جو امید ہے ایک تقریر کے سلسلے میں. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ یہ محبت اور بڑھائے. اور میرا مشن ہمیشہ رہا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ عمران میں سورہ نمبر 3 آیت نمبر 103 میں واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو اور آپس میں مت بٹو، آپس میں تفرقہ مت کرو. تو یہ میرے لائف کا ایک مشن ہے. اور جو قرآن کی جو اہم آیت ہے جو میرے لیے ماسٹر کی ہے، ماسٹر کی دعوتی میدان میں، سورہ عمران سورہ نمبر 3 آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قل یا اہل کتاب، او اہل کتاب یہود و نصارا تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم، آؤ ہم اس بات کی طرف جو آپ اور ہمیں یکساں ہے. سب سے پہلی بات اللہ نعبد الا اللہ، کہ ہم اللہ کی عبادت کریں. یہ آیت خصوصاً اہل کتاب کے لیے، لیکن عام طور پہ کوئی بھی غیر مسلم کے لیے استعمال کر سکتے ہیں، چاہے وہ ہندو ہو چاہے بدھ ہو. آپس میں یکسانیت کی بات کرے. سب سے پہلی بات ہے اللہ نعبد الا اللہ. میں ایک اسٹیپ فردر لے کے جاتا ہوں، میں یہ مسلمانوں سے بھی کر سکتے. ہمارے جتنے مختلف مذاہب یا فرقے ہیں اس میں بھی تعالیٰ کلمۃ سواء بینکم. اور ہم جانتے ہیں کہ اکثر جتنے بھی مذہب ہے، اور میں چاروں ائمہ کی عزت کرتا ہوں،
90% से 90% से ज़्यादा, या बोल सकते हैं 95% उनमें यकसानियत है। लेकिन अक्सर मुसलमान वो 2% 4% 5% जो इख्तिलाफ है उनके अंदर उलझ जाते और जो यकसानियत है उसको छोड़ देते। तो मेरे लाइफ का ये भी मिशन है कि जितने मुसलमान दिगर मज़ाहब के दिगर फ़िक्र के उनके साथ रहे, और अल्लाह ताला ने अल्हम्दुलिल्लाह ये अल्लाह ताला की मदद हाथ मिन फज़ल रब्बी, क्या मेरे चाहने वाले हर फ़िरके में माशाअल्लाह जो शिद्दत के लोग हैं वो शायद मुझसे नाराज़ है। अल्लाह की मदद है कि इसीलिए अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। और आप जानते हैं कि जो सहाबा थे, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल उनसे सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। हम जो पढ़ेंगे सहाबा की सीरा, हर सहाबा समझते थे कि अल्लाह के रसूल मेरे से सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते। तो अल्लाह ने मोहब्बत मेरे चाहने वालों में भी डाली। तो जहाँ मैं जाता हूँ लोग मोहब्बत से मिलते। कुछ है जो लोग तनकीद करते, जिस तरीके से अल्लाह ने कहा कि अल्लाह के रसूल के लिए भी, हर अल्लाह के रसूल के लिए एक एनिमी, एक दुश्मन हमेशा रहेगा, कुरान की आयत है। तो जो लोग अल्लाह से काम निकालता है उनको शोहरत के साथ साथ लोग उनके खिलाफ भी होते। तो ये पार्ट एंड पार्सल है, तो दावती मैदान का एक पार्ट एंड पार्सल हिस्सा है। लेकिन मैं हमेशा चाहता हूँ कि लोग कुरान और अल्लाह के रसूल की बात पे यकसा हो और यूनाइट हो। इसके ऊपर एक मैंने तकरीर की थी, द यूनिटी इन द मुस्लिम उम्मा, मेरी उम्मत में कैसा एक यूनिटी पैदा करे। और इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान का दौरा मुफीद होगा मेरे लिए खुसूसन। और अल्लाह से दुआ करता हूँ कि जो भी थोड़ी बहुत मैं तकरीर कर लेता हूँ अल्लाह उसे कबूल फरमाए। और चाहता हूँ कि आप सब मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह ताला इस दुनिया और आखिरत में मुझे इंशाअल्लाह इसका अजर दे। हमारे नहायत काबिल एहतराम मेहमान गरामी जनाब डॉक्टर ज़ाकिर नाइक साहब और उनके साथ शरीक वफ़द, मैं दिल की गहराइयों से उन्हें खुशामदीद कहता हूँ। जिस तरह हमारे घर को उन्होंने आज रौनक बख्शी, उनकी तशरीफ़ावरी से हमारा पूरा मुल्क खुशकिस्मत है और पूरे मुल्क में उनके लिए एक इस्तकबाल है, उनके लिए खुशामदीद है। और अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उनकी तशरीफ़ावरी उनके इज़्ज़त में भी इजाफे का सबब बने। नाज़रीन कराम, आपने वीडियो देखी मौलाना फजल रहमान के साथ डॉक्टर ज़ाकिर नाइक की मुलाकात, और मुलाकात में डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि मौलाना फजल रहमान पाकिस्तान के बड़े उलमा में से एक हैं। उसके अलावा नाज़रीन कराम, एक निजी टीवी चैनल के साथ गुफ्तगू करते हुए ज़ाकिर नाइक ने कहा कि मुझे बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप यहाँ ना आएँ, यहाँ हालात ठीक नहीं हैं। जिस पर डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि मैंने कहा मेरा ईमान, कामिल ईमान अल्लाह ताला पर है, तो मैं ज़रूर आऊँगा, मैं दाई हूँ, मेरा इन चीज़ों के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। उसके अलावा नाज़रीन कराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का कहना था कि मैं हर रोज़ तहज्जुद की नमाज में ये दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला मुझे शहादत के मर्तबे पर फाइज करे। नाज़रीन कराम, डॉक्टर ज़ाकिर नाइक का मज़ीद कहना था कि पाकिस्तान की अवाम इंतहाई खुश दिल अवाम है और पाकिस्तान की अवाम उलमा के साथ मोहब्बत करने वाली अवाम है।